کسی گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت عقاب تھا۔ بادشاہ کو اس عقاب سے بہت محبت تھی اور وہ اس کا بہت ہی خیال رکھتا تھا۔ ایک دن وہ عقاب بادشاہ کے محل سے اڑ کر کہیں چلا گیا۔ کیونکہ بادشاہ کو اس عقاب سے بہت محبت تھی، اسی لیے وہ اس عقاب کو تلاش کرنے خود محل سے نکل پڑا۔ یہ عقاب اڑتا ہوا ایک بڑھیا کے گھر جا بیٹھا۔ بڑھیا کی نظر جیسے ہی اس خوبصورت پرندے پر پڑی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے اس عقاب کو پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ تو کسی نااہل کے ہتھے چڑھا ہوا تھا، ورنہ وہ تیری قدر ضرور کرتا۔ دیکھ تو صحیح تیرے ناخن اور پر کتنے لمبے ہو گئے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے عقاب کے پاؤں باندھے اور اس کے پر اور ناخن دونوں کاٹ ڈالے۔ ادھر بادشاہ سارا دن اس عقاب کو تلاش کرتا رہا اور تلاش کرتے کرتے بالآخر وہ اس بڑھیا کے گھر پہنچ ہی گیا۔ جب بادشاہ اس بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ عقاب کے پاؤں بندھے ہیں اور اس کے ناخن اور پر کٹے ہوئے ہیں۔ عقاب کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ سچ تو یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اور اس بے وفائی کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ عقاب نے جب بادشاہ کی بات سنی تو اپنے پروں کو بادشاہ کے ہاتھوں پہ ملنے لگا اور بولا کہ میں نے آپ سے دور جانے کا انجام دیکھ لیا ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اے میرے پیارے بادشاہ، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہ کروں گا، لیکن اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اگر تیری محبت اور لطف و کرم شامل نہ ہوا تو میں ہمیشہ پریشان رہوں گا، لیکن اگر تو اپنی محبت دوبارہ سے میرے اوپر عنایت کر دے تو میں بغیر پروں کے بھی شہباز بن جاؤں گا۔ عقاب کی اس شرمندگی کو دیکھتے ہوئے بادشاہ کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے اسے دوبارہ سے اپنا محبوب بنا لیا۔ دوستو، یہ دنیا بھی اس جاہل بوڑھی عورت کی مانند ہے۔ جو شخص بھی اس کی طرف مائل ہوگا وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا اور اپنی جانوں پر ظلم کرے گا۔ اور انسانوں کی مثال اس پرندے کی سی ہے جو کہ اگر شرمندہ اور پشیمان ہو جائے تو خدا کی رحمت سے خالی نہیں جاتا۔